حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا. سورج گرہن لگا تو حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے. محبوب علیہ السلام نماز پڑھاتے پڑھاتے نا تھوڑا سا آگے بڑھ گئے. مصلی پہ کھڑے تھے، جماعت کروا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے تھوڑا سا آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد پھر تھوڑا سا پیچھے ہو گئے. اب نماز جب ختم ہو گئی، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اساں نماز پڑھدیاں تانوں دیکھیا، اساں دیکھیا کہ تساں نماز پڑھدیاں تھوڑا جا اگے ہوئے ہو، پھر تھوڑا جا پیچھے ہو گئے ہو، تے حضور ماجرا کی ہے؟ تساں نماز پہ پڑھدے ہو تے نماز پڑھدیاں تساں اگے جانے ہو، تساں پیچھے بھی آنے ہو، اے نماز کس طرح ہوندی پئی ہے؟ کہ حضور نے گرہن کی نماز پڑھائی، حضور اگے ہوئے، حضور پیچھے ہوئے، تے اساں حضور نو دیکھ دے پائے. اب صحابہ کا جو دوران نماز خیال ہے وہ نماز میں نہیں ہے. صحابہ مصطفیٰ کو دیکھ میرے ذہن میں آگئی جب حضور کا وصال قریب آیا، حضور بیمار تھے جن دنوں، تو صحابہ حضرت انس بن مالک کی وہی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور بیمار تھے، حضور جماعت کروانے کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز کا ٹائم تھا، صدیق اکبر جماعت کروا رہے تھے. جماعت کرواتے ہوئے مصطفیٰ نے اپنے گھر مبارک میں کھڑکی سے پردہ اٹھایا. مصطفیٰ نے پردہ ہٹایا، اپنے گھر میں کھڑے ہوئے، مصطفیٰ مسجد میں نہیں آئے. حضرت انس فرماتے ہیں فَفَهِمْنَا أَن نَفْتَتِنَا بِفَرْحِ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ دوران نماز اپنے گھر سے آپ نے پردہ ہٹایا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں صدیق اکبر کی امامت میں، لیکن فَفَهِمْنَا أَن نَفْتَتِنَا بِفَرْحِ رُؤْيَةِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں جب مصطفیٰ نے پردہ ہٹایا نا، مصطفیٰ کے پردہ ہٹانے کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ قریب تھا کہ ہم سارے لوگ اپنی نمازیں توڑ کے مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیتے. پھر اپنی بات نہیں کی، کہا فَفَهِمْنَا أَن نَفْتَتِنَا، اسی سارے جننے بھی سی مسجد بِفَرْحِ رُؤْيَةِ النَّبِي، فرح کہتے ہیں خوشی کو عربی کے اندر، بِفَرْحِ رُؤْيَةِ النَّبِي، ہم حضور کو دیکھنے کی خوشی میں اپنی نمازیں توڑ دیتے. اب یہاں بھی تو یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ صحابہ تے نماز پڑھتے پہنے تے مصطفیٰ نے ادھروں پردہ ہٹایا ہے جڑا سجی سائڈ تے آپ کا دروازہ ہے، تے صحابہ نماز پڑھدے حضور کدھر تکڑا شروع کر دیتا. یہاں سورج گرہن کی نماز ہو رہی ہے، مصطفیٰ جماعت کروا رہے ہیں، مصطفیٰ آگے بڑھے، پھر تھوڑا پیچھے ہو گئے مصلی سے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسی نماز تھانوں تک دے پیسی، اسا نماز جے دیکھیا تساں تھوڑا جا اگے ہوئے ہو، پھر تھوڑا جا پیچھے آ گئے ہو، سانوں سمجھ کوئی نہیں آئی اے وجہ کی ہے، اے مسئلہ کی ہے، تساں اگے کیوں ہوئے جے، تساں پیچھے کیوں ہوئے جے. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ساڈے موضوع دی گل اختیار والی گل. محبوب فرماندے ہیں میں نماز پڑھاندا پیا سی، میں نماز پڑھا رہا سی، نماز پڑھاندیاں میں جنت دیکھی، نماز پڑھاندیاں میں جنت دیکھی. جنت میں مجھے انگوروں کا ایک خوشہ دکھایا گیا، انگوروں کا ایک گچھا دکھایا گیا. میں آگے بڑھا، میرا دل کیا میں اس انگوروں کے خوشے کو توڑوں، اس انگوروں کے خوشے کو نیچے لے آؤں. اب میں آگے بڑھا، جب میں آگے بڑھا تو پھر مجھے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جے جنت دا پھل تھلے آ گیا اینا کل قیامت تک مکنا کوئی نہیں. تے ایک خیال آیا تے میں ایک قدم پیچھے ہو گیا. تو یہاں اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میرے رب نے اپنے حبیب کو یہ اختیار دیا کہ وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے، مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کی جنت کو دیکھ بھی رہے ہیں. اور اتنا اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو جنت سے جنت کا پھل بھی زمین پہ لا سکتے. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اختیار دیا. اور یہ حدیث پاک امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھی. اور حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اختیار عطا فرمایا ہے
کہ محبوب علیہ السلام اگر چاہے تو زمین پہ کھڑے کھڑے، اور صرف کھڑے کھڑے نہیں، نماز پڑھانے جنت دی زیارت بھی کر سکنے.